زلیخا ملا کے خاندان کی زیادہ تر خوراک یہی ہے، یعنی چاول کی روٹی اور مرچ کی چٹنی۔ دودھ، دہی یا سبزیاں ان کی دسترس سے باہر ہیں۔ زلیخا کی بہو 5ویں بار ماں بنی ہے۔ دیگر بچوں کی طرح یہ بچہ بھی کمزور ہی پیدا ہوا۔ زچگی کے بعد بھی خوراک میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ یہ خاندان چٹائیاں بنتا ہے، جس سے روزانہ 200 روپے آمدنی ہوتی ہے۔ ماں کو مکمل خوراک نہیں ملتی، رات دن مرچ اور چاول کی روٹی کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کی کمی ہے اور بچہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ماں اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ اٹھ بھی نہیں سکتی۔ غربت میں کیا کریں؟ ان چٹائیوں سے تو اتنے پیسے نہیں ملتے کہ علاج کرائیں۔ حکومت سندھ کی شراکت سے میڈیکل ریزیلینس فاؤنڈیشن نے ٹھٹا ہسپتال کا انتظام سنبھالا ہے۔ خوراک کی کمی کا شکار بچوں کے اس وارڈ میں اوسطاً 50 بچے ہر ماہ داخل ہوتے ہیں، جن میں 70% لڑکیاں ہوتی ہیں۔ پوری پریگننسی کے دوران یعنی کہ حمل کے دوران بھی اور حمل کے بعد بھی ماں کی غذائیت میں نہ ان کو یعنی کہ صحیح طریقے سے کھانا دیا جاتا ہے، نہ اپنے حمل کے دوران کسی ڈاکٹر کو دکھاتی ہیں جس سے ان کو یعنی کہ طاقت کی دوائیاں سٹارٹ کی جا سکیں۔ یہ وہ مائیں اور بچے ہیں جو ہسپتال تک پہنچے، جن کے اعداد و شمار موجود ہیں، لیکن ٹھٹا ضلع سمیت پاکستان بھر میں ماں اور بچوں میں کس قدر خوراک کی کمی ہے، اس کے کوئی اعداد و شمار دستیاب نہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے رواں ماہ سے ملک گیر نیوٹریشن سروے کیا جا رہا ہے، جس میں نومولود بچوں سمیت شادی شدہ خواتین اور بالغ لڑکیوں کے خون، پیشاب اور گھر کے پانی کے نمونے حاصل کیے جائیں گے۔ آغا خان یونیورسٹی ان نمونوں سے بیماریوں اور دیگر 120 علامات کا پتہ لگائے گی۔ تقریباً 30,000 واٹر سیمپل لیے جائیں گے، 30,000 بلڈ سیمپل لیے جائیں گے بچوں کے اور عورتوں کے، تو اس کے اوپر یہ سارا کچھ دار و مدار ہوگا۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ ماں کی گروتھ، بچے کی افزائش میں کس حد تک بہتری آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ تو 2011 سے اگر 2017 میں نہیں آئی، 2018 میں، تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے مزید حکومت جو ہے وہ کام کرے گی۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں پولیو ویکسین پر بھی مزاحمت موجود ہے۔ اس صورتحال میں خواتین کے خون اور پیشاب کے نمونے لینے پر کچھ قدر دشواری پیش آ سکتی ہے۔ ریاض سہیل، BBC نیوز، ٹھٹا۔